السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سنیں۔ ہم اسلامک ویڈیو کو اسکپ کر دیتے ہیں اور فلمیں گانے کو لائک کرتے ہیں، سو گزارش ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی اسلامک ویڈیو سننے کے لیے لال بٹن پریس کر کے سبسکرائب ضرور کر دیں، شیئر ضرور کریں، فیس بک پہ ہیں تو فالو شیئر ضرور کر دیں۔ دوستو، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا کہ مجھے ایمان کے متعلق کچھ بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے انبیاء و رسول پر، یوم آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لے آؤ، جیسے کہ حدیث کے اندر ہے، ان تؤمنوا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمنوا بالقدر خیرہ وشرہ۔ اس حدیث مبارکہ کو ہم تک پہنچانے والے صحابی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کا لقب فاروق اعظم تھا اور کنیت ابو حفص تھی۔ زمانے جاہلیت میں بھی آپ اپنی جوان مرتی کی بہت بڑی شخصیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 26 سال کی تھی۔ پہلے آپ نے یہ دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ او بأبی جہل بن حشام۔ دعائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ اسلام لائے۔ ان کے اسلام لانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کھل کر بیت اللہ میں نماز پڑھنے لگے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جس ذات کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ شیطان جس راستے پر تجھے دیکھ لیتا ہے، وہ تیرے قدموں کی چھاپ سن کر راستہ بدلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 23 ہجری میں حج سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو 26 یا 27 ذی الحجہ بروز بدھ کو ایک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، جو حضرت عمر فاروق کے موت کا شہادت کا باعث بنا۔ شہادت کی تاریخ 1 محرم الحرام ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دفن ہونے کی سعادت سے مشرف ہوئے۔ آخرت کے دن پر ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اس بات کا پختہ اعتقاد رکھے یا عقیدہ رکھے کہ ہر ایک کو مرنا ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، پھر حساب و کتاب میزان کے لیے میدان محشر میں جمع ہونا ہے، اور پھر اہل جنت جنت میں جائیں گے اور اہل دوزخ جہنم میں جائیں گے۔ نیز اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفات میں بیان فرمائی کہ مومن یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے،
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ وهم یوقنون، اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوئی ہے اور جو کتابیں آپ سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ اور جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ رسوا کن عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ وہ باغہائے بہشت میں ہوں گے، پوچھتے ہوں گے، وہ لوگ جنت میں ہوں گے، یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے ہو؟ تم تو دنیا میں بہت نیک تھے، بہت اللہ والے تھے، بہت متقی پرہیزگار تھے۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے، یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ یوم آخرت کے ایمان میں سے ایک چیز مرنے پر ایمان اور یقین رکھنا ہے، جس کے دلائل قرآن و سنت میں کثیر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورہم یوم القیامہ، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ کہہ دو کہ موت جس سے تم گریز کرتے ہو، بچتے ہو، بھاگتے ہو، وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو جو کچھ تم کرتے رہے وہ سب تمہیں بتائے گا۔ سیدنا عمر بن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، مومن موت جو ہے مومن کا تحفہ ہے۔ یوم آخرت پر ایمان میں سے قبر پر ایمان لانا کہ مرنے کے بعد کا مرحلہ قبر ہے اور اس میں گنہگار کے لیے سزا اور مومن کے لیے آرائش اور میٹھی نیند ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب القبر حق، کہ عذاب قبر برحق ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کی موت آ جاتی ہے، تو اس کا ٹھکانہ صبح شام دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہو تو جنت والوں میں سے، اور اگر دوزخی ہو تو دوزخ والوں میں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین تجھے روز قیامت اٹھائیں گے۔ یوم آخرت پر ایمان کا ایک حصہ قیامت کا برپا ہونا، اس کے آنے میں کوئی شک نہ کرنا بھی ہے، اور یہ بھی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ
سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں۔ تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم اس کو محض ضمنی خیال کرتے تھے اور ہمیں یقین نہیں آتا، اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا، اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا، قیامت کے دن کو آنے کو جھٹلاتا تھا، اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، جہنم ہے، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے، اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ مشرکین کہا کرتے تھے یہ محض باتیں ہی ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کا نقشہ کھینچتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَالُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ۔ اور کہتے تھے کہ یہ تو صریح جادو ہے، بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی کی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے ہو گزر چکے ہیں، کیا وہ لوگ بھی اٹھائے جائیں گے؟ اللہ کے پیغمبر عزیر علیہ السلام نے اللہ سے مرنے کے بعد زندہ ہونے کے حوالے سے استفسار کیا تو اللہ رب العالمین نے ایک مثال پیش کر دی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جسے ایک گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اتفاق گزر ہوا، تو اس نے کہا اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی، اسے موت دے دی، اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا۔ پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا کہ تم کتنا عرصہ مرے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں بلکہ 100 برس مرے رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو تو دیکھو کہ اتنی مدت میں گلی سڑی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مڑا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے ہے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں، اور ہاں گدھے کی ہڈیوں کو تو دیکھو کہ ہم ان کو کیوں کر جوڑ دیے، کیسے جوڑ دیے، اور ان پر کس طرح گوشت پوشت چڑھا دیے۔ جب یہ واقعات ان کے سامنے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ نیز جو لوگ اس سے مرنے کے بعد اٹھنے کے متعلق سوالات کرتا ہے، شک کرتا ہے، تو اس کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا۔ اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے؟ کہہ دو کہ خواہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ إِلَى الْآخِرِ الْآيَةِ۔ اور جس وقت سوٹ پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے، کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری خرابی، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا؟ یہ وہی تو ہے
جس کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد جب لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو فَأَكُونُ أَوَّلَ مَن بُعِثَ، مجھے سب سے پہلے اٹھایا جائے گا۔ یوم آخرت پر ایمان میں سے ہے کہ آدمی روز قیامت اعمال کے وزن پر ایمان رکھے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو کھڑا کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی عمل کا ہوگا تو ہم اس کو لا حاضر کریں گے اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ اسی طرح اس بات پر ایمان کہ اللہ رب العالمین روز قیامت انبیاء کو، مومنوں کو، شہیدوں کو اور فرشتوں کو شفاعت کا حق دے گا، اور پھر پل صراط سے گزار کر جنت و جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا إِلَى آخر الآیہ، اور تم میں سے کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا، یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔ مزید اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، جھٹلایا، ان کو ہم عنقریب آگ میں ڈال کر آگ میں داخل کریں گے۔ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم اور کھالیں بدل دیں گے اور ان کے اوپر نئی چمڑی ڈال دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہے۔ بے شک اللہ رب العالمین غالب و حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کو ہم جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہیں اور ہم گھنے سائے میں داخل کریں گے، جنت میں داخل کریں گے۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں جو ہم سے اللہ رب العالمین خوش ہو جائے، اور اس کے بدلے اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز سننے کے لیے، مستفیض ہونے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لال بٹن پریس کر کے سبسکرائب ضرور کر دیں، شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔